بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم فاتقوا اللہ لعلکم ترحمون صدق اللہ مولانا العظیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مبتہم. قابل صد احترام شرکائے خطبہ جمعہ، اللہ جل وعلا ذات پاک لاکھ لاکھ شکر اور احسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے اور رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ اس کے لیے اللہ کے حضور جمع ہے. آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے قرآن اور پیغام محبت و اخوت. سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. 26واں پارہ. یہاں اخوت کا بنیادی اصول اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو عطا کیا. عربی کا ایک لفظ ہے اخن، اس سے مراد ہے بھائی، اور اخن سے اخوت ہے یگانگت، بھائی چارہ، محبت، مل جل کے رہنا، دوسروں کے دکھ بانٹنا. یہ سارے محبت اور اخوت کے مفاہیم ہیں. یہ بات ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے اور توجہ طلب بات ہے کہ مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہے اور کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی رنگ سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی ملک اور وطن سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی خطے سے تعلق رکھتا ہے، کسی ذات سے تعلق رکھتا ہے. وہ رشتہ اخوت کے اندر پہلے مرحلے میں منسلک ہو جاتا ہے کہ وہ مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان کا آپس میں بھائی ہے. مسلمان ہونا ایک فیملی ہے، ایک خاندان ہے، اور اس کے اندر کلمہ گو مسلمان آپس میں بھائی ہے. یہ بھائی چارے کی ایک فضا ہے. دوسرے نمبر پر اخوت کی بنیاد ایک اللہ ہے اور ایک رسول ہے اور ایک قرآن ہے. اس کے سوا اور کوئی بنیاد نہیں. بقیہ ساری اضافی چیزیں ہیں، آپ انہیں جہاں سے مرضی لے لیں، مگر ساری اضافی چیزیں، لیکن بنیاد ایک اللہ اور ایک رسول اور ایک کتاب قرآن مجید فرقان حمید. خطبہ حجت الوداع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بنیاد رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن میں نے اجمی کو عربی پر اور عربی کو اجمی پر جو فوقیت کا اصول تھا وہ سارے ختم کر دیے، اور ساری چیزوں کو ختم کرنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم آپس میں بھائی بھائی. معیار درجے کا اگر کہیں آیا ہے تو وہ تقوی کا آیا ہے، وہ تقوی کا آیا ہے. کس کے اعمال اچھے، کس کے اعمال اچھے.
کس کے تقوی کا، قربت الہی کا، خشیت الہی کا، معرفت الہی کا مقام کس کا اچھا ہے، اس کو درجے کے اندر بنیاد میں تقوی کے اصول کے تحت فوقیت عطا کی گئی۔ اس کے علاوہ فوقیت کسی کو نہیں ملی۔ اس کے علاوہ سب مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ رنگ نسل کو ختم کر دیا، لسان کو ختم کر دیا، علاقے کو ختم کر دیا، ذات پات کو ختم کر دیا، ساری چیزوں کو ختم کر دیا۔ اب اگلی بات کیا ہے؟ قرآن پاک نے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ اصولی طور پر بنیاد فراہم کرتے ہوئے فرمایا انما المؤمنون اخوہ واتقوا اللہ اخوہ فاصلحوا، تم آپس میں اے مومنوں کے بھائی بھائی ہو۔ فاصلحوا، تم پر لازم ہے کہ تم آپس میں دو مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کرو۔ تم آپس میں دو مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کرو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اگر تم یہ کرو گے تو شرط ہے، یہ شرط پوری کرو گے تو تم پر اللہ کا رحم نازل ہوگا، اللہ کی رحمت نازل ہوگی، یہ شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہ تم آپس میں پہلے بھائی بھائی بن جاؤ، منافقت کو چھوڑو، دجل کو چھوڑ دو، دھوکہ دہی اور فریب کو چھوڑ کر تم مسلمان آپس میں بھائی بھائی بنو گے تو تم پر رحم کیا جائے گا۔ یہ اصول ہے۔ ہم جو رحمت سے محروم ہیں آج کے دور میں، اس کی بنیاد اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دینا، اس کی بنیاد اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دینا۔ دوسرے نمبر پر ہم اپنے مسلمان بھائی کو بھائی سمجھتے نہیں، مسلمان بھائی کو بھائی نہیں سمجھتے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ جب صلح کرانے کا، دو بھائی اگر آپس میں مسلمان لڑ پڑے، دو خاندان آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح نہیں کرواتے۔ اگر صلح کرواتے تو انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، مفادات کی بات ہوتی ہے، مفادات کی بات ہوتی ہے۔ میرا اس خاندان سے تعلق ہے تو لہٰذا میں کوئی ایسا راستہ نکالوں، کوئی ایسی بات کروں کہ میرا بھرم بھی رہ جائے اور میرے ان بھائیوں کو بھی بچت ہو جائے، اور دوسرا بالکل بے شک مرتا ہے تو مر جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لہٰذا ہم انصاف کا راستہ نہیں ہے بلکہ اپنے مفادات، اپنی وابستگی کو دیکھ کر کے ہم صلح کرواتے ہیں۔ تو پھر ہم پر رحمت کیسے نازل ہو؟ اللہ رب العزت کی ناراضگی، اللہ رب العزت کا قہر، اس کی شان جلالیت کا عکس امت مسلمہ پر اس وقت پڑتا ہے جب امت مسلمہ اسلام کی تعلیمات، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیتی ہے۔ سو اخوت جو ہے، بھائی چارہ، یہ معاشرے کو محبت اور پیار کی خوشبو سے معطر کرتا۔ ہم ایک دوسرے کے دکھ کو بانٹتے، دوسرے کی تکالیف کو دور کرتے، اور اخوت اور بھائی چارے کی جو بنیاد اسلام نے دی ہے، جو اسلام نے دی ہے، وہ احساس ہے، وہ احساس ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے 3 باتوں پر بیعت لی۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں پر بیعت لی۔ پہلی بیعت مجھ سے یہ لی کہ میں نماز قائم کروں، میں نماز قائم کروں۔ دوسرا مجھ سے وعدہ جو لیا اور بیعت لی، فرمایا میں زکوٰۃ ادا کروں، میں زکوٰۃ ادا کروں۔ تیسری جو مجھ سے بیعت لی گئی، فرمایا میں اپنے مسلمان بھائی کا خیر خواہ بنوں، یعنی کہ بھائی چارہ قائم کروں، اخوت کا رشتہ استوار کروں۔ یہ بخاری شریف کے حدیث پاک ہے۔ پھر ان ساری باتوں کی بنیاد کیا ہے؟ فرمایا جو شخص آپس میں بھائی چارہ قائم کرتا ہے
وہ شخص صاحب ایمان ہے، وہ شخص صاحب ایمان ہے۔ جس شخص کی زبان سے، ہاتھ سے، پاؤں سے، جسم کے کسی بھی عضو سے دوسرے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچے، فرمایا وہ ایماندار نہیں ہے، وہ ایماندار۔ ایک تو ہے نا عقیدے کی بنیاد کے ایماندار وہ ہے جو رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا رسول تسلیم کرے، حضور کی ذات کو تسلیم کرے، فرمایا وہ صاحب ایمان۔ اور ایمان کی معاشرتی پہچان کیا ہے؟ جس رشتہ اخوت اور اسلام کے اندر وہ منسلک ہوا ہے اس کی معاشرتی پہچان کیا ہے؟ صرف عقیدے کی پہچان نہیں دی، معاشرتی پہچان یہ ہے کہ وہ معاشرے کے اندر فرمایا وہ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ خیر خواہی اور رواداری کے عمل کے ساتھ زندگی بسر کرے، تو فرمایا وہ صاحب ایمان ہے۔ اگر وہ دوسروں کے درمیان رشتہ اخوت قائم نہیں کرتا، بھائی چارہ قائم نہیں کرتا، دکھ درد نہیں بانٹتا، معاشرے کے اندر، محلے کے اندر، وسیب کے اندر اس کا رہن سہن اچھا نہیں، دوسرے مسلمان اس سے محفوظ نہیں، تو فرمایا وہ لاکھ ماتھے پر محراب ڈالے، وہ لاکھ ماتھے پر تہجد کے اثرات ڈالے، ساری رات مصلی پر کھڑا رہے، تو فرمایا وہ صاحب ایمان نہیں ہے، وہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ اب احساس اس کی بنیاد رکھی۔ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو اگر دیکھیں تو ہم نے حضور کی سیرت سے جتنی بھی سنتیں اخذ کی ہیں، ہم نے حضور کی سیرت سے ٹوپی کی سنت کو لیا، امامے کی سنت کو لیا، مسواک کی سنت کو لیا، آپ تناول کیا فرماتے تھے اس سنت کو لیا، آپ چلتے کیسے تھے اس سنت کو لیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کلام کیسے فرماتے تھے اس سنت کو لیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تعلیمات کو ہم نے لیا جن تعلیمات کے اوپر ہمارا کچھ خرچ نہیں ہوتا تھا، صرف ثواب تھا، صرف ثواب تھا۔ مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معاشرے کے اندر ایسی کئی ایک سنتیں تھیں جن کو آج تک ہم نے پورا کرنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے ان کو سنت کا درجہ ہی نہیں دیا، ہم نے ان کو سنت کا درجہ ہی نہیں دیا۔ ان ساری جتنی سنتیں میں نے گنوائی ہیں، ان ساری سنتوں سے، آپ کے مناقب میں سے، فضائل میں سے، کمالات میں سے، اختیارات میں سے، ساری چیزوں سے بڑھ کر کے جس سنت کی اہمیت کو زیادہ بیان کیا گیا اور جس سنت پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ کے آخری سانس مبارکہ تک اس پر عمل فرمایا، اور جو سنت حضور کو خود بڑی عزیز تھی، جو عمل حضور کو خود بہت پسند تھا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی عوام الناس کے اندر اس سنت کو عام کرنے کی ترغیب دی، تو پوچھا گیا کہ وہ سنت اتنی پسندیدہ، اتنی ترغیب دینے والی، حضور کو اپنی سنت اتنی پسند، وہ جو سب سے زیادہ سنت پسند تھی وہ کیا تھی؟ تو بخاری نے فرمایا وہ سنت احساس تھا۔ وہ سنت کیا تھا؟ احساس تھا، دوسروں کا خیال کرنا، دوسروں کا احساس کرنا کہ وہ دوسرا شخص تکلیف میں تو نہیں ہے، دوسرا شخص تکلیف میں تو نہیں ہے، دوسرے کا احساس کرنا کہ اگر میں اچھی روٹی کھا رہا ہوں تو یہ اچھی نہیں کھا رہا، کیا وجہ ہے، کیا میں اس کی مدد کر سکتا ہوں؟ یہ سنت ہم نے چھوڑ دی۔ ہم نے داڑھی کی سنت کی پیمائش کا پیمانہ رکھا، پورے فٹ انچ رکھے، امامے کے گز رکھے، ٹوپی کا سائز رکھا، مسواک کی بالشت اور انچیں رکھی کہ کتنی لمبی ہونی چاہیے، کتنی موٹی ہونی چاہیے، جیب کے کس حصے میں ڈالنی چاہیے، کہاں رکھنی چاہیے، کنگھی کون سی رکھنی چاہیے، کھانا کون سا کھانا چاہیے، کپڑے کون سے پہننے چاہیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشبو کون سی پسند تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رنگ کون سا پسند تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے بیٹھتے تھے، یہ ساری سنتیں تو دیکھی، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ اور سیرت پاک میں سے اس سنت کو اگنور کیے رکھا، چھوڑے رکھا، کیونکہ اس سنت پر خرچ ہوتا تھا، اور خرچ کیا ہوتا تھا کہ دماغ خرچ ہوتا تھا، صلاحیت خرچ ہوتی تھی، اور بعض اوقات اپنے مال میں سے کچھ خرچ ہوتا تھا کہ دوسروں کے بھلے کے لیے سوچنا تھا۔
وہ احساس ہم نے چھوڑ دیا۔ اخوت کی بنیاد احساس ہے، اخوت کی بنیاد احساس، خیال رکھنا، درد محسوس کرنا، درد محسوس کرنا کہ فلاں کو کیا تکلیف ہے، فلاں کو کیا تکلیف ہے، فلاں کی کیا ضرورت ہے، میرے پاس اگر وسائل ہیں تو میں پورا کر سکتا ہوں، میں پورے کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا۔ وہ احساس جب انسان کے دل کے اندر سے ختم ہو جائے تو انسان کا دل مردہ کہلاتا ہے، وہ چلتی پھرتی پھر جسمانی طور پر لاش دکھائی دیتی ہے، وہ مومن اور مسلمان اور وہ زندگی بسر کرنے والا باشعور انسان نہیں جس کے اندر سے احساس ختم ہو جائے۔ وہ احساس آج ہماری انفرادی زندگی سے لے کر بین الاقوامی سطح تک ہر سطح پر وہ احساس ختم ہو گیا۔ وہ احساس طاقت کے اندر پھنس گئی ہے، طاقت کا روب ہے، طاقت کا دبدبا ہے، طاقت کا دبدبا ہے۔ طاقت ایک ہے دنیاوی طاقت، اور ایک طاقت کی تعریف شریعت اسلامیہ اور تعلیمات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، اور جو شریعت اسلامیہ کی جو طاقت ہے وہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کبھی خانہ نہاں میں بیٹھ کر کے غور کیا کرو، اگر تمہاری نیکیاں گناہوں پر غلبہ پانے لگے، گناہوں پر غالب آنے لگے تو سمجھ لو کہ تم طاقتور انسان ہو، تم طاقتور انسان ہو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اگر تمہارے گناہ نیکیوں پر غالب آنے لگے تو فرمایا تم کمزور ترین انسان ہو، فرمایا پھر خیال کرو کہ تم زندگی کے ایام کہاں بسر کر کے آئے، تم زندگی کے ایام کہاں بسر کر کے۔ دنیا کا طاقتور وہ ہے جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس زر ہے، وہ طاقت کے بل بوتے پر ہر شخص کو خریدتا ہے، ہر ادارے کو خریدتا ہے، ہر انسان کو خریدتا ہے، ہر چیز کو وہ خرید لیتا ہے طاقت کے نشے کے اندر۔ دنیا کے اندر طاقتور اس کو کہا گیا ہے، مگر وہ طاقتور اصل میں طاقتور نہیں ہے۔ ہم دنیا کے طاقتور کو تو طاقتور سمجھتے ہیں، مگر جو تعلیمات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر طاقتور ڈکلیئر ہوا ہے وہ اس کو نہیں کرتے۔ تو فرمایا احساس اخوت کی بنیاد ہے۔ آج ہمارا اپنا وسیب، اپنا محلہ، اگر ہم سارے مسلمان بھائی بیٹھ کر کے اگر ہم غور کریں، مسجد کے اندر ہم آتے ہیں، نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں جن کو اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی، جن کو نہیں توفیق عطا فرمائی ان کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو توفیق عطا فرمائے۔ مگر رمضان المبارک کا بنیادی کانسیپٹ کیا ہے؟ رمضان المبارک کا بنیادی کانسیپٹ دیکھیں، بنیادی تصور دیکھیں رمضان المبارک کا، تو پہلا کیا ہے؟ صبح سے لے کر اذان فجر سے لے کر شام اذان مغرب تک کچھ کھانا پینا نہیں، حلال چیزیں بھی تم پر حرام ہیں کہ ان سے تم نے باز رہنا، وہ نہیں کھانی۔ مقصد کیا؟ بھوکا رہنا۔ بھوکا رہنے کا اسلام کیا تصور؟ کوئی معاذ اللہ اسلام ظالم ہے کہ وہ سارا دن انسان کو بھوکا رکھے؟ نہیں، فرمایا 30 دن اس چیز کی پریکٹس کر تاکہ تیرے اندر وہ احساس پیدا ہو کہ اگر انسان کو 3 ٹائم کھانا صبح کا، دوپہر کا، شام کا نہ ملے، اور بعض اوقات دن کے وقت بھی کھانا نہ ملے، تو جب کسی بھوکے انسان کو بھوک لگتی ہے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ جب پیاس لگتی ہے تو پیاسے آدمی پر کیا بیتتا ہے؟ یہ احساس تمہارے اندر بنیادی طور پر ڈیولپ کرنے کا مقصد ہے۔ اسلام معذرت ظالم نہیں، اسلام صرف احساس کو زندہ کرنا چاہتا ہے کہ تیرے اندر بھوکے کا احساس پیدا ہو جائے کہ بھوک جب لگتی ہے تو بھوک انسان کو کتنا پریشان کرتی ہے کہ بعض اوقات انسان اس بھوک کے عوض حرام کھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو جب حرام کھانے کا وقت آ جائے تو فرمایا اسلام نے فارمولہ صبر کا دیا، فارمولہ صبر کا دیا، فرمایا صبر کر لے،
کچھ دیر صبر کر لے، فرمایا اس کا تجھے اجر اچھا ملے گا، اس کا تجھے اچھا اجر ملے گا، اور فرمایا تجھے صلہ اس کا اچھا ملے گا، مگر صبر بنیاد ہے احساس کو ڈیولپ کرنے کا، اور مقصد کیا ہے کہ احساس پیدا ہو کہ بھوکے آدمی کو کھانا کھلایا جائے، اس کا اہتمام کیا جائے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ آقا تو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے اگر آپ مثالیں لیں تو اس احساس کو پیدا کرنے کے لیے پانی سے صرف روزہ افطار کرنا، صرف پانی سے روزہ افطار کرنا، اور ایک آدھ کھجور سے سحری کر لینا، کئی کئی دن فاقوں میں رہنا، اور جو وسائل میسر آ جانے تو دوسرا بندہ کچھ سائل بن کے دروازے پر آ جائے تو اپنی ضرورت کو پورا کیے بغیر اس کی ضرورت کو پورا کر دینا، یہ احساس تھا، اور یہ سنت تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور یہ سنت آقا کو بذات خود بھی بہت پسند تھی۔ احساس بنیادی طور پر ڈیولپ کرنا مطلوب تھا، اور فرمایا جب کوئی دوسرا مسلمان آپس میں لڑ پڑے تو فرمایا صلح کروائے انصاف کے ساتھ، صلح کروائے انصاف کے ساتھ، اس کے گھر چلا جا، منت کر لے، اس کی تعلق جوڑ لے، اس سے کچھ رشتہ استوار کر کے ان دونوں کے درمیان جو غلط فہمی پیدا ہوئی ہے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر۔ فرمایا یہ احساس پیدا کرو گے تو دو خاندان اگر آپس میں مل جائیں گے تو فرمایا تمہارے لیے اللہ پاک آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اب اس سے اگلی بات بڑی اہم ہے، فرمایا وہ کیا؟ فرمایا وہ بات یہ ہے کہ جب تم احساس پیدا کر لیتے ہو تو فرمایا اس وقت اس کا صلہ کیا ملتا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ فرمایا فَأَصْلِحُوا، صلح کروا دو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر اللہ پاک اپنی رحمت کا نزول کرے۔ یہ کام کرو گے تو رحمت میسر آئے گی۔ اس کی بنیادی لاجک یہ ہے کہ فرمایا تم اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ جب تم اہل زمین پر رحم نہیں کرو گے تو آسمان والا تم پر رحم نہیں کرے گا۔ تم دکھ نہیں بانٹو گے تو رب تمہارے دکھ نہیں بانٹے گا۔ تم دوسروں کے لیے احساس پیدا نہیں کرو گے تو رب کے ہاں کیسا احساس پیدا نہیں۔ آپ نے اس کی مثال کبھی دیکھی ہوگی؟ نماز جنازہ آپ نے اکثر پڑھتے ہیں، کئی بار پڑھتے ہوں گے۔ نماز جنازہ میں آپ نے کبھی غور کیا کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری روایات بھی بدل گئی، ہماری روایات بھی بدل گئی۔ میں پرسوں بھی ایک رات کو 10:30 بجے کے جنازے میں شریک تھا، رات کے وقت بکھر بڑے علمی قد کاٹ کے مالک مفتی صاحب نے کچھ خطاب فرمایا اور جنازہ پڑھایا، اور جنازے سے پہلے انہوں نے جنازے کی تکبیر اور جنازے کی ترتیب بتائی کہ 4 تکبیریں ہیں، پہلی تکبیر کے بعد یہ پڑھنا ہے، دوسرے کے بعد یہ پڑھنا ہے، تیسرے کے بعد یہ پڑھنا ہے، چوتھی کے بعد سلام پھیرنا، یہ کرنا وہ کرنا۔ میں تیسری چوتھی صف میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، لگتا ہے ہم کسی ہندوؤں کی صف میں کھڑے ہیں اور سکھوں کی صف میں کھڑے ہیں کہ جن کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ نماز جنازہ کی ترتیب کیا ہے۔ نماز جنازہ کی ترتیب، مسلمان ہے نا، مسلمانوں کو بھی بتایا جائے گا کہ تم نے جنازہ کیسے پڑھنا ہے، تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھا جا سکتا ہے، اس کے سوا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ جنہوں کو اپنا مرنا بھی بھول گیا کہ آج اس کے جنازے پر منہ بند کر کے کھڑا رہوں گا، کچھ نہیں پڑھوں گا، تو کل میرے جنازے پر بھی یہ سارے منہ بند کر کے کھڑے ہوں گے، کچھ تیرے جنازے پر ہاتھ اٹھا کے تو دعائیں نہیں مانگے گا۔ تم نے جیسا کیا ویسا تیرے ساتھ کیا جائے گا، یہ ہمیں مت بھولنا چاہیے، کبھی بھی ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے۔ جو ہم آج بو رہے ہیں کل ہمیں کاشت کرنا ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ گندم کا بیج ڈالا ہے تو چنے آپ کو کاٹنے پڑیں گے، سوال ہی پیدا نہیں۔ اس رب نے اپنی رحمت کو مشروط کیا ہے احساس کے ساتھ، مشروط کیا ہے بھائی چارے کے ساتھ، مشروط کیا ہے اخوت کے ساتھ، مشروط کیا ہے اہل زمین پر رحم کرنے کے ساتھ، مشروط کیا ہے کہ دوسروں کے ساتھ احساس خیال کرو، دوسروں کے معاملات کا خیال کرو، یہ مشروط کیا ہے اپنی رحمت کو نازل کرنے میں۔
مشروط کیا ہے اپنی رحمت کو نازل کرنے میں۔ احساس تو اتنا بھی تھا کہ تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کی سرزمین پر چل رہے، صحابہ کے ساتھ ایک چڑیا آتی ہے اور حضور کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد پر مارتی اڑتی ہوئی گرد آپ کے گرد آتی اور بول رہی ہے، پر تیزی سے مار رہی ہے۔ میرے قربان کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صرف انسانوں کے ہی نہیں، ہم جیسے نالائقوں اور کمینوں کے ہی پیغمبر تو نہیں ہیں، وہ تو جانوروں کے بھی پیغمبر تھے، انہیں بھی پتا تھا کیا۔ جب وہ زیادہ پھڑپھڑانے لگی، آواز آنے لگی، چوں چوں کرنے لگی، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بولی کو سمجھ گئے۔ فوراً صحابہ کی طرف مخاطب ہو کر کے فرماتے ہیں کہ صحابہ، اس چڑی کو کس نے اذیت پہنچائی ہے، اس کے بچے کس نے اٹھائے ہیں، قربان جائے، اب ہمیں تو نہیں پتا کہ اس کی چوں چوں سے کیا مراد ہے، اس نے کیا حضور کے کان میں سرگوشی کی ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ اس چڑیا کے بچے کس نے اٹھائے؟ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے اٹھائے۔ فرمایا فوراً جاؤ، اس کے بچوں کو اس کے گھونسلے کے اندر دوبارہ آپ ہی رکھ کر آؤ، ہم انتظار کرتے ہیں۔ وہ صحابی گئے اور بچوں کو دوبارہ پھر اس گھونسلے کے اندر رکھ کے چڑیا نے پھر ایک چکر لگایا، چوں چوں کی، حضور کا شکریہ ادا کیا اور واپس چلے گئے۔ یہ احساس تھا، جس نبی کا احساس جانوروں کے لیے اتنا ہے تو انسانوں کے لیے اس نبی کا احساس کیا ہوگا۔ ہم نے صرف کتنی بالشت لمبی ہونی چاہیے، مسواک اور رنگ کون سا ہونا چاہیے اور کس جڑ کی ہونی چاہیے اور کنگھی کا کلر کون سا ہونا چاہیے اور امامے کا کلر کون سا ہونا چاہیے، حضور کی ساری سیرت کو ہم نے یہاں لا کے کھڑا کر دیا اور بند کر دیا۔ حضور کی سیرت احساس جو تھا اس کو چھوڑ دیا۔ تو فرمایا کہ وہ جنازے کے اندر بتاتے ہیں تو احساس ختم ہو گیا نا ہمارے اندر کہ ہم نے بھی ایک دن مرنا ہے، تو کل ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو۔ پھر انہوں نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا کہ اس شخص کا کسی کے ساتھ لین دین ہو تو اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دیں۔ کسی نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا، کسی نے کچھ نہیں کیا اور نماز پڑھ لی۔ اگر کسی کا لین دین ہوگا بھی تو اس نے معاف نہیں کیا، اس نے بعد میں حساب کتاب لینا۔ اگر کسی کا ہے لین دین تو بیٹوں کے ساتھ رابطہ کر۔ یہ جملہ ہم بولتے ہیں، مسلمانوں کے جنازوں کے اندر اس طرح کے جملے اگر ہم بولیں گے تو پھر ہم کس کا جنازہ پڑھتے ہیں؟ ہماری مسلمانی کیا، ہمارے روزے کیا کہتے ہیں؟ اب اگلی بات بڑی امپورٹنٹ جس کی طرف میں یہ مثال آپ کو لایا ہوں دینے کے لیے، فرمایا کیا کہ وہ سارے خاموش کھڑے، سارے۔ اب جس کسی کا کوئی 1000 10,000 5,000 کو 50,000 کسی کا کوئی لین دین تھا، اس وقت کسی نے بھی نہیں ہاتھ کھڑا کر کے کہا کہ جی میں اللہ کی رضا کی خاطر معاف کرتا ہوں، کوئی بات نہیں، 5-10 ہزار کے لیے نہ میں غریب ہو رہا ہوں نہ یہ امیر ہو جائے گا، لہذا کوئی بات نہیں، میں اللہ کی طرف، کسی نے نہیں کہا۔ مگر آخری دعا جب ہم پڑھتے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و ذکرنا و انسانا اللہم من احییتہ منا فاحیہی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی، ہم دعا مانگتے ہیں اللہ اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو تو معاف کر، تو معاف کر، میں اپنا 50,000 معاف کرنا سے تیار ہے، تو معاف کر، میں نہیں معاف کرنا۔ میرا تو اگر 500 بھی رہا تو میں پتر کو جا کے لے بنا۔ ہم رب سے کہہ رہے ہیں، توقع رکھتے کہ تو معاف کر، ہم معاف کرنے کے لیے تیار۔ جب ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ رب کیسے معاف کرے گا؟ اس نے تو آیات مبارکہ سورہ حجرات کی بیان کر دی، فرمایا اگر تم میری رحمت کے حقدار بننا چاہتے ہو تو فرمایا تمہیں کیا کرنا ہوگا، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، تم اہل زمین پر رحم کرو، پھر میری رحمت کے حقدار بننا۔ تم اہل زمین پر رحم نہیں کرو گے تو میں تم پر رحم نہیں کروں گا۔ ہم نے کیسے مان لیا کہ جو دکان پر سودا لینے آیا تھا اس کو میں 50 روپے کا لایا تھا خرید کر کے، تو میں نے اس کو بیچا 150 روپے کا، 100 روپے کا، 100 روپیہ اس سے پرافٹ کمایا ہے، اور پھر میں روزہ بھی میں نے رکھا ہے، اور روزہ رکھ کر کے مسجد کے اندر مسجد کے امام کے پیچھے کھڑے ہو کر کے دعا مانگتا ہوں اللہ تو مجھ پر رحم فرما، تو رحم کیسے ہوگا جب میں نے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ
زیادتی کی، جبکہ روزہ اخوت کا درس دیتا ہے، روزہ بھائی چارے کا درس دیتا ہے، میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی، میں نے اس سے ناجائز پروفٹ کمایا، میں نے اس سے بتایا نہیں کہ یہ چیز درست نہیں تھی، میں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا، تو مجھے لمبی ساری تسبیح پڑھنے کی اور لمبی ساری داڑھی رکھ کے اور اس کی انچ پیمانے ناپنے کی اور لمبے لمبے دستار سر پہ باندھنے کی اور اس کے گاز اور انچیں ناپنے کی مجھے ضرورت، مجھے اسلام نے نہیں کہا۔ مجھے اسلام نے وضع قطع درست کرنے سے پہلے من کو درست کرنے کے لیے کہا ہے کہ اسلام کی تعلیمات کی پہلی بنیاد احساس ہے، اخوت ہے، بھائی چارہ، اخوت اور بھائی چارہ۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ 8واں پارہ ہے سورہ الانعام۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بعض الظالمین بعضا بما كانوا یکسبون، جن موجودہ حالات کے اندر ہم گزر رہے ہیں نا، اس پر قرآن نے بڑی واضح وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ قرآن نے کہا جب ظالم سے انتقام لینے لگ جائے تو فرمایا پھر اے قوم تم تماشا دیکھ۔ اب قرآن کا واضح حکم ہے، سانو کہندے تسی کتھے ہو، اسی تو سر تھلے باہر رکھ کے تماشا تھوڑا ویکھ رہے ہیں۔ ظالم سے جب انتقام لینے لگ جائے، ظالم سے انتقام لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا؟ جنہوں نے پیٹ پھاڑ کے قومی خزانہ نکالنا تھا، جنہوں نے گھسیٹنا تھا، وہ ظالموں سے مل گئے۔ آگے کیا ہے؟ اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے، امام قرطبی نے لکھا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، علامہ بیضاوی نے لکھا، حضور علیہ السلام کا پورا قول لائے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو فرمایا پھر کیا کرو؟ پھر اللہ رب العزت کا اصول ہے، اگر اللہ رب العزت ناراض ہو جائے کسی قوم کے ساتھ تو پھر اس قوم کے اوپر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ میں تسی اسی مت خوش ہوئیے بے اللہ پاک دیاں بڑیاں رحمتاں نازل ہوئی، کوئی نہیں، وہ پرسنل کوئی معاملات میں من نصیحت القوم، رب ہم سے ناراض ہے، پھر ظالم مسلط کر دیا جاتا۔ اور جب قوم سے رب راضی ہوتا ہے تو فرمایا نیک اور صالح بندوں کو حکمران بنایا جاتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امام قرطبی کا یہی قول، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا یہی قول، حضور علیہ السلام کا یہی قول، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ کے زمر میں شرح میں لاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تم ظالم کی اعانت کرنے لگ جاؤ، ظالم کے سہولت کار بن جاؤ، ظالم کی مدد کرنے لگ جاؤ تو فرمایا پھر ظالم کو منطقی انجام تک نہیں پہنچایا جاتا، ظالم کو پھر تم پر حکمران بنا کے مسلط کیا جاتا۔ 3.5 سال سہولتیں دی، 3.5 سال پرموٹ کیا، باہر بھگایا، اور یہ سسٹم ایسا ہے، یہ سسٹم ایسا ہے، بڑے اچھے خواب سبز باغ دکھا کر کے یہ سسٹم لے آتا ہے آپ کو، اور جب اندر کی خباثت اس کے سامنے آتی ہے تو یہی سسٹم مردہ مچھلی کی طرح اٹھا کر کے باہر پھینک دیتا ہے۔ جب وہ باہر پھینکتا ہے تو اسے سمجھ نہیں آتی، پھر اس کو ایک ہی لفظ یاد آتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا، پھر اسے یاد آتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا۔ مگر آقا علیہ السلام کا فرمان تو کبھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ظالم آ گئے، قاتل آ گئے، بدماش آ گئے، پھر ہم کہیں کہ رب کی رحمت نازل کیوں نہیں ہوتی؟ تو رب کی رحمت کیسے نازل ہو؟ ہم نے وہ بنیادی اخوت اور بھائی چارہ کا اصول بھی چھوڑ دیا، دنیا کا بھائی چارہ اور اخوت کا اصول بھی ہم نے چھوڑ دیا، انفرادی بھی چھوڑ دیا، بین الاقوامی بھی چھوڑ دیا، اجتماعی بھی چھوڑ دیا، اور آج ہم دیکھ لیں تو آپ بین الاقوامی سطح سے لے کر میری ذات تک، نچلی سطح تک، انفرادی سطح تک ہم بھائی چارے کے سارے اصولوں کی دھجیاں بکھیر چکے ہیں۔ مسلمان بھائی آپس میں لڑ رہے، خون بہایا جا رہا، ایک وطن، ایک قوم، ایک چھت کے نیچے بسنے والے، ایک قیادت کو ماننے والے ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں، زیادتی اور ظلم کر رہے، تسبیح ہاتھ میں، روزے رکھے ہیں، دعوے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ ہر آنے والا
کیا دکاندار پر مسلمان بیٹھا ہے سودا بیچنے والا اور لینے والا بھی مسلمان ہے؟ اگر 100 گاہک آتے ہیں تو ایک دوسرا ہوگا غیر مسلم. اتنی تعداد ہے نا. اگر آپ جائزہ لے لیں اپنے علاقے کا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے یہاں غیر مسلم کتنے. تو ہم کس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں؟ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں تو کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اپنے بھائی کے ساتھ. پھر ہم درس دیتے ہیں، حدیث دیتے ہیں، پھر ہم پیغام سناتے ہیں کہ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی بھائی ہیں آپس میں. اس کو سودا دیتے ہوئے بھی کہتے ہیں بھائی بھائی ہیں ہم آپس میں. بھائی بھائی کی جڑ کاٹ رہا ہے، دھوکہ کر رہا ہے. 100 روپے کی چیز لایا تھا 200 میں بیچ رہا ہے، 100 پرافٹ کما رہا ہے، بتا بھی نہیں رہا کہ یہ 1 نمبر ہے یا 2 نمبر ہے. اور شام کو بڑی بغلے مارتا ہے، میں نے آج بڑا پروفٹ کمایا، میں نے آج بڑے اچھے اچھے کام کیے. تو فرمایا کہ بھائی چارے کی فضا نہیں ہے. اس کے بعد قرآن پاک نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس کو فرمایا کیا؟ فرمایا کہ تم کبھی بھی رحمت کے مستحق نہیں بن سکتے اگر تم اہل زمین پر رحم نہیں کرتے. احادیث مبارکہ میں کیا ہے کہ بھائی چارے کی فضا کیسے قائم کی گئی تھی، اس کی اصول کیا تھے. سعد بن الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر انصار میں سے تھے، صحابہ میں سے تھے. جب ہجرت کر کے صحابہ مدینہ پہنچے تو سعد بن الربیع رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سارا سامان، جتنا گھر کا سامان تھا، نصف کر کے حضور کے قدموں میں لا کر رکھ دیا. حضور کے قدموں میں اتنا بھائی چارہ تھا کہ جب ہجرت کر کے صحابہ مدینہ تشریف لائے تھے، پہلے روز 90 صحابہ کے ساتھ انصار نے بھائی چارہ قائم کیا تھا. یہ دوسرے دن سعد بن الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا سامان حضور کی بارگاہ میں لا کر رکھے اور رکھ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میں اپنے مہاجر بھائی حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اپنا بھائی بناتا ہوں اور اخوت کے رشتے میں منسلک کرتا ہوں. میرے گھر کا جو سامان تھا اس کا آدھا لا کر کے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں دے رہا ہوں. فرمایا ان کو میں اپنا بھائی بنا رہا ہوں. اور فرط جذبات میں حضرت سعد بن الربیع رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ، میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دے کر کے عبد الرحمن بن عوف کے لیے وقف کرتا ہوں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے فرمایا سعد بن ربیع، میں آپ کے بھائی چارے کو قبول کرتا ہوں، مگر میں بیوی طلاق دے کر کے نہیں لینا چاہتا، اس لیے کہ میں اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر کے خود محنت کر کے میں اس مقام پر پہنچ جاؤں گا. جو آپ نے کیا اس کا صلہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہاں تک بھائی چارہ قائم ہے اور درست ہے. پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا کہ اے سعد بن ربیع، بازار کا راستہ مجھے بتاؤ. بازار کا راستہ مجھے سعد بن ربیع نے بازار کا راستہ بتایا. حضرت عبد الرحمن بن عوف تھوڑی بہت تجارت کرنا جانتے تھے. آپ نے مزدوری شروع کی اور تجارت کا کام شروع کیا. کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت عبد الرحمن بہت مالدار بن گئے. تو پھر آپ نے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی مشاورت کے ساتھ ایک انصار خاتون کے ساتھ آپ نے شادی فرمائی. یہ بھائی چارے کی پہلے مثالیں تھیں. کہ آج ہماری بھائی چارے کی فضا کہاں کھڑی؟ ہم کلمہ گو مسلمان ہیں آپس میں. پھر اگلی بات اس سے بڑی مثال کیا ہے؟ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر کے اندر بہت ساری مثالیں قائم کی. پھر غزوہ بدر کے اندر ہی اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ حضرت اکرمہ بن ابی جہل اور حضرت حارث بن حشام اور حضرت سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت جان کنی کے وقت میں، اور حضرت اکرمہ کو کسی نے پانی کا پیالہ پیش کیا، فرمایا پانی پی لے. حضرت اکرمہ نے حضرت حارث کی طرف چلا دیا، حضرت حارث نے حضرت سہیل کی طرف چلا دیا، اور تینوں کے پاس جب پانی پہنچا اس نیت کے ساتھ کہ میں آپ پی لیں بچ جائیں گے، آپ پی لیں آپ بچ جائیں. جب وہ آخری تک پہنچا تو پہلا بھی شہادت پا چکا تھا، دوسرا بھی اور تیسرا بھی. وہ تینوں جذبہ ایثار، جذبہ اخوت، جذبہ بھائی چارے کے تحت آپس میں پانی کا پیالہ نہ پی سکے. پانی کا پیالہ بھی آپس میں نہ پی سکے. سو دوستان محترم، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء جنہیں کہا گیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے. بڑی دردناک شہادت ہے، بڑی دردناک شہادت. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے تو آپ کی حقیقی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت زبیر کو 2 چادریں دی کفن کے لیے. حضرت زبیر کو
دو چادریں دی کفن کے لیے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر جوان تھے اور لمبے قد کے مالک تھے. جب حضرت زبیر نے دو چادریں لی اور کفن ڈالنے لگے تو حضرت زبیر نے پیچھے دیکھا کہ ایک انصار صحابی بھی شہید پڑے ہیں اور ان کے پاس بھی کفن کے لیے کپڑا نہیں ہے. ان کے پاس بھی کپڑا کفن کے لیے نہیں ہے. اب دو چادریں صرف ملا کر کے اگر کفن ڈالا جاتا تو حضرت حمزہ کا کفن پورا ہوتا تھا، مگر حضرت زبیر نے ایک چادر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی اور دوسرے صحابی انصار کو دے دی اور ان کا کفن پورا ہو گیا. مگر ایک چادر سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کفن پورا نہیں ہوتا تھا. اگر اوپر کرتے تو سر ڈھانپا جاتا تھا، پاؤں ننگے ہوتے تھے. نیچے کرتے تو پاؤں ڈھانپے جاتے تھے، سر ننگا ہو جاتا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ منظر اپنی چشمان مقدس سے دیکھ لیتے. حضرت زبیر کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے زبیر سر ڈھانپ دے، کوئی بات نہیں، پاؤں کے اوپر سبز رنگ کی گھاس کہیں سے کاٹ کے لا کے رکھ دینا اور اسی حال میں حضرت حمزہ کو دفن کر دینا. یہ جذبہ ایثار، یہ جذبہ اخوت، یہ جذبہ بھائی چارہ، اس کی بنیاد احساس پر ہے کہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہم دوسروں کے لیے زندہ ہیں اور مرنا ہے تو دوسروں کے لیے مرنا. یہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں انسان کو یہ تصور سمجھاتی ہیں کہ اے انسان اپنی زندگی کے اندر احساس پیدا کر. اگر احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ہم ایک قوم بن سکتے ہیں. اگر احساس پیدا نہ ہوا تو یہ 200-250 افراد پر مشتمل یہ قاتل ڈاکو لٹیرے تمہیں 100 سال تک بھی ووٹ کی پرچی پر لوٹتے رہیں گے اور تم پر حکومتیں کرتے رہیں گے. تم اسی طرح ذلت کی رسوائی کے نشانہ بنتے رہو گے اور بھکاری بن کے زندگی بسر کرتے رہو گے اور ہمیشہ کے لیے برباد ہوتے رہو گے. کبھی مقام نہیں پا سکتے. اگر احساس پیدا ہو جائے تو بھائی چارہ پیدا ہو سکتا. احساس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اس سنت کو آج زندہ کرنے کی ضرورت ہے. بقیہ سنتیں بعد میں بھی آ جائیں گی، کوئی مسئلہ نہیں، وضاقتہ بھی درست ہو جائے گی، مگر اپنے اندر محبت کر لیں. ہم اندر سے کاٹ رہے ہیں، ہم اندر سے خون بہا رہے ہیں، ہم اندر سے جڑیں کاٹ رہے ہیں. جب اس حالت میں رہیں گے تو باہر کی وضاقتہ کچھ نہیں کرنے والی. باہر کی وضاقتہ کچھ نہیں کرنے والی. باہر کی وضاقتہ بن بھی جائے اندر پلیت رہے تو بابا بلے شاہ نے کہا تھا 12 دھومیں لتاں گوڈے تے اندر روے پلیتی. 12 دھومیں لتاں گوڈے تے اندر روے پلیتی. من اندر سے پاپی رہے تو اخوت اور بھائی چارے کی فضا پیدا نہیں ہو سکتی. اخوت اور بھائی چارے کی فضا، محبت اور قرآن کا پیغام انما المؤمنون اخوہ کہ آپس میں بھائی چارے کی فضا پیدا کرو اور بھائی چارے کی فضا احساس پر پیدا ہو. احساس کرو کہ میرا دوسرا بھائی کسی تکلیف میں تو نہیں ہے، میں اس کی مدد کیسے کر سکتا ہوں، میں اس کے لیے آسانی کیسے پیدا کر سکتا ہوں، میں اس کے لیے راحت کیسے پیدا کر سکتا ہوں. جب یہ احساس پیدا ہو جائے تو بھائی چارہ خود بخود پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.